ویلکم بیک ونس اگین. اور اسی معاملے پر تاریخ کا کون دے گا، کس کا اختیار ہے، ایک سوال اور میں آپ تینوں معزز گیسٹ سے پوچھنا چاہوں گی. قمر دلشاد صاحب، ابھی ملک نبید حیات صاحب کہہ رہے تھے کہ 90 ڈیز سے اگر معاملہ تھوڑا اوپر چلا جاتا ہے تو یہ کوئی اتنی بڑی ڈیویشن نہیں ہوگی. اتنا ہی سمپل ہے یہ معاملہ. یہی ہمارا موقف ہے شروع سے ہی، اور ہم آئین کا آرٹیکل 254 کا ہی حوالہ دیتے رہے ہیں. جب ایک معاملہ ہو گیا ہے، حلقہ بندیاں بھی بن رہی ہے، انتخابی فہرستیں بھی اصل میں مرتب ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کا روڈ میپ تو رواں دواں ہے نا. اس میں اگر 1-2 مہینے اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو آئین کا جو آرٹیکل 224 ہے اس کی خلاف ورزی ہماری نظر میں نہیں ہوئی ہے. آپ کا انتخابی عمل جاری ہے، انتخابی جو ہے معاملات چل رہا ہے، شیڈول جاری ہو چکا ہے. ان تمام حالات میں اگر الیکشن جو ہے اگر 15 دن 20 دن 2 مہینے آگے بڑھ جاتے ہیں تو یہ آئین کی پابندی نہیں ہے. لیکن اس کے بعد ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ آج اگر سب سے ان کے چیف منسٹر کو نہیں مل رہا تھا کہ جناب ہم مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے اسمبلی کے ڈیزالو سے 3 دن پہلے. ان کو نظر نہیں آ رہا تھا جناب 3 دن پہلے آپ اسمبلی کا ڈیزالو سے پہلے اگر حلقہ بندیوں کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا اور دیگر مسائل پیدا ہو جائیں گے، دستخط نہ کرتے وہ مشترکہ مفادات کونسل پر اپنا ڈیسنٹ نوٹ لکھ دیتے تو یہ حالات ہی نہ پیدا ہوتے. اور الیکشن کمیشن نے اسے 1 ہفتے پہلے بیان جاری کر دیا تھا کہ ہم پرانی حلقہ بندیوں پر جو 5 اگست 2022 کی بنیاد پر ہم انتخابات کروا دیں گے. پرانی حلقہ بندی، پرانی مردم شماری پر. الیکشن کمیشن نے اس مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس سے 1 ہفتے پہلے اپنا سرکاری بیان جاری کیا تھا. ان حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کے خیال میں انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ یہ فیصلہ پھر کیوں کیا؟ منع کر دیتے، سابقہ حکومت میں جو نمائندے تھے منع کر دیتے. یہی تو عابد زبیری صاحب دے کے جائیں گے نا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. ان کو کہیں گے کہ جناب دیکھیں 3 دن پہلے انہوں نے ایک مشترکہ مفادات کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر کے ان سے دستخط کروا لی. تو یہ بات جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے 5 اگست کا سرکاری نوٹیفکیشن اگر مقدم قرار دے دیا تو الیکشن کمیشن تو تیار ہے، وہ تو پرانی حلقہ بندی میں انتخاب کروا دے گا. تو یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا بڑا اہم فیصلے کے بعد ہی اگلی ڈیٹ مقرر کی جائے گی. لیکن الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنے اندرونی طور پر تمام تیاریاں مکمل کر لی ہے. 14 دسمبر کو دونوں نوٹیفکیشن ہو جائیں گے، حلقہ بندی کا بھی اور انتخابی فہرست کا بھی، اور چند روز کے بعد انتخابی شیڈول جاری ہو جائے گا. یعنی کہ سیاسی جماعتوں نے کردار ادا کیا الیکشن کی ڈیٹ کو آگے بڑھانے میں. آپ کے خیال میں ضرورت نہیں تھی اس نئی مردم شماری کے تحت آگے جانے کی؟ نہیں، الیکشن کی ڈیٹ تو نہیں بڑھ رہی. تو ابھی تو شیڈول جاری ہوگا تب باقی باتیں ہوں گی. ابھی تو شیڈول جاری تو نہیں ہوا. جب شیڈول جاری ہو جائے گا تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان انتخاب کروا دے گا فروری کے پہلے ہفتے میں. تو یہ سارے معاملات اندر خانہ چل رہے ہیں، معاملات چل رہے ہیں. زبیر صاحب، آپ کو آج کتنی انٹرسٹنگ لگ رہی ہے قمر دلشاد صاحب کی باتیں، ذرا اس پہ بھی تبصرہ کیجیے گا. دوسرے، الیکشن کمیشن نے جو خط کا جواب دیا ہے صدر صاحب کو، اس میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جی ہمیں حلقہ بندیاں کرنی ہیں، اور اگر تو جیسے کہ قمر دلشاد صاحب کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ اس پر فیصلہ دے سکتی ہے، کیس عدالت میں جب ہے بھی، آپ بھی لے کے گئے ہوئے ہیں الیکشن 90 دن والا، تو آپ کے خیال میں پھر کہاں سٹینڈ کرے گا اس پوزیشن پر جو خط میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم نے ڈی لمیٹیشن تو کرنی ہے؟ دیکھیے، میں بالکل متفق ہوں قمر دلشاد صاحب کی بات سے، کیونکہ دیکھیے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارا حل یہی ہے کہ آخر میں آ کے آپ نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ کیوں کی؟ وہاں ہمارے حساب سے تو وہ کانسٹیٹیوٹڈ ہی صحیح نہیں تھے. 2 کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے، چلیں وہ لیگل پوائنٹ ہے کہ وہ آئے یا نہیں آئے، لیکن ان کو اینڈ میں کرنے کا پتا تھا کہ اس کے بعد وہ 7 تاریخ کو انہوں نے سینسس کو نوٹیفائی کر دیا. آپ قمر صاحب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے تو کہا تھا اگر آپ نہیں کرتے تو ہم پچھلی حلقہ بندیاں جو 2022 کی تھی اس پہ ہم کر دیں گے الیکشن. تو دیکھیے نا، خود پرابلم جو لوگوں نے سی سی آئی میں بیٹھے تھے انہوں نے کریٹ کر دی یہ پرابلم. لیکن میرا کہنا ہے کہ یہ نہیں کر سکتے اس سے الیکشن. یہ جو ابھی ملک نوید نے بات کی آرٹیکل 254 کی، اس کا سپریم کورٹ انٹرپریٹ کر چکی ہے. اس میں سپریم کورٹ نے کئی اپنے فیصلوں میں کہا ہے کہ یہ کوئی انکانسٹیٹیوشنل چیز کے لیے ٹائم کو نہیں بڑھایا جا سکتا. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اگر الیکشن 90 دن سے آگے جاتے ہیں تو اس پہ آرٹیکل 254 لگے گا یا نہیں لگے گا. میرے حساب سے وہ نہیں لگے گا. اس پہ 4-5 ججمنٹس ہیں. اگر یہ پوائنٹ وہاں اٹھے گا ہم سپریم کورٹ میں پیش کر دیں گے کہ آپ فیصلہ کریں کہ یہ اس وجہ سے. یا آپ کو یاد ہوگا جب شہادت ہوئی شہید بے نظیر بھٹو کی تو الیکشن 37 یا 40 دن ڈیلے ہوئے تھے اس وقت.
जनवरी की जगह फरवरी में हुए थे। आपको पता जब 18वीं तरमीम आई उसके अंदर एक आर्टिकल 270B भी ऐड किया गया। उस आईनी तरमीम से उस 27-37 दिनों को प्रोटेक्ट किया गया कि जी वो 37 दिन का जो डिले हुआ था हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यानी इतना था कि आइन को अगर नहीं करते तो क्या फर्क पड़ता, लेकिन आईनी तरमीम आई और आईनी तरमीम ये थी कि जो डिले हुआ इलेक्शन 90 दिन से आगे गया, इसके लिए हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आईनी तरमीम ला रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि आइन 90 दिन में होगा, 254 से उनको डिले नहीं किया जा सकता। अगर जैसे कहा जा रहा है कुछ महीने आगे चला जाए तो फिर 1 साल चला जाए, 2 साल चला जाए तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि देखा आइन तो पहले भी टूट चुका है। आपने देखा आइन को तोड़ा गया, उसकी तस्दील की गई, जजों की फैसले को नहीं माना गया, तो अब आइंदा भी ना माने तो इससे क्या फर्क पड़ेगा।